بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 88 یعنی 88 نمبر وی لاگ ہے اور چھٹی قسط ہے، اور واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ کی یہ چھٹی قسط ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، صفحہ نمبر ہے 98، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، مصنف ہیں اس کے مولانا عبد المنان صاحب۔ ناظرین، قصص الانبیاء کتاب کے اندر حضور اکرم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، ارے او آسمان والے بتا اس میں برا کیا ہے، خوشی کے چار جھونکے گر ادھر سے بھی گزر جائیں، اگر اللہ توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 120 سال کی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے کہ مجھ کو بھی شاید اس سن وصال میں یہ حال گزرے، ابھی تو میری عمر اس سے 10 سال کم ہے۔ تب آپ نے کہا، یا الہی، میں اپنی عمر اس سے زیادہ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد 4 بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَوَصِّی بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِي یا بنی اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یہی وصیت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہ اے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے تم کو جن کو اپنا دین دیا اور تم کو کبھی بھی غیر مسلم ہو کر نہ مرنا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین اسلام فرمایا، اور یہ چیز میں نے تم کو سنا دی اور بتا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے عرض کی کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے کس کام کے سبب سے نبوت و خلافت سے سرفراز فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 سبب سے مجھے نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اول، میں نے کبھی بھی روزی کا غم نہیں کیا کہ میں کل کیا کھاؤں گا، اور دوسرا، بغیر مہمان کے کھانے کو نہیں کھایا، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی کام دنیا و آخرت کا آ پڑتا تو پہلے آخرت کا کام کرتا، پیچھے دنیا کا۔ یہ 3 کام کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلافت و نبوت و کرامت بخشی، بے مصداق اس آیت کریمہ کی قولہ تعالیٰ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ وصیت کر کے اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انتقال فرمایا، اور وہیں مدفون ہوئے۔ بعد انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب بیٹے اپنے اپنے مقام پر چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کچھ باپ کے ورثہ سے حصہ دو تاکہ باپ کا نشان و تبرک ہمارے پاس بھی رہے۔ اس کے جواب میں حضرت اسحاق نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو، اس لیے محروم المیراث ہو اور تمہیں باپ کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق کچھ رنجیدہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا کہ تم حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فوقیت مت کر، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد رسول اللہ ہوں گے جو سید الانبیاء ہیں، اور پھر تمام مومن ان کی پشت سے ہوں گے، اور تمہاری پشت سے تمام یہود اور گمراہ پیدا ہوں گے، اور تمہاری اولاد کو ان کی اولاد ہمیشہ خوار رکھیں گے، اور بے نکاح لونڈیاں ان پر حلال ہوں گی، اور ان کی امت بہت کثیر تعداد میں ہوگی۔ اور اس بات کو سن کر حضرت اسحاق اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں میں
چھالے پڑ گئے اور وہ اس رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ اس بات کے 2 برس گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اسحاق، میں تم کو خدا کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تیری پشت سے 4000 پیغمبر پیدا ہوں گے، اور ایک پیغمبر ان میں حضرت موسیٰ ہوگا جو خداوند کریم سے باتیں کرے گا، اور ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہوگا، اور خدا چاہے تو تمہیں نابینا کرے یا ویسا ہی رکھے۔ اگر تم کو خداوند قدوس نے نابینا رکھا تو قیامت میں آنکھیں کھلیں گی اور خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اپنی آنکھیں نہیں مانگتا، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے عوض خداوند قدوس مجھ کو اپنا دیدار دکھائے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام عیس اور یعقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق نے انتقال فرمایا اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا بیان آ رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، بعد موت کے، بعد مدت کے بیمار نے شفا دیکھی ہے۔ سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کے زمانے میں وفا دیکھی ہے۔ میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے۔